بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ریپبلک پالیسی کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ریپبلک پالیسی ایک تھنک ٹینک ہے اور جس کا بنیادی کام جو ہے وہ ریسرچز کروانا ہے، جس کا بنیادی تھیم گورننس ہے، ہیومن رائٹس ہیں، اکانومی ہے، سول سروسز ہے، فیڈرلزم ہے اور جو آرٹ لٹریچر اور جو دوسرے ہمارے تھیمز ہیں. آج ہم بات کریں گے مائنورٹی رائٹس کے اوپر. ریپبلک پالیسی نے بہت زیادہ ہیومن رائٹس کے اوپر لکھا ہے، جہاں چائلڈ رائٹس کا لکھا گیا ہے، مائنورٹی رائٹس کے بارے میں لکھا گیا ہے، ویمن رائٹس کے بارے میں لکھا گیا ہے، یوتھ رائٹس کے بارے میں لکھا گیا ہے. کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ناظرین کو آگاہی ہو سکے ان کے رائٹس کے بارے میں. پاکستان میں مائنورٹی رائٹس بہت زیادہ اہم ہیں. مائنورٹی رائٹس میں تھوڑا سا میں نے کام کیا ہوا ہے، تو میں اپنا تھوڑا سا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. سب سے پہلے میں آپ سے یہ بات شیئر کروں گا کہ پاکستان کی جو این جی او کلچر ہے یا جو پاکستان کی این جی اوز ہیں، سب سے زیادہ پیسہ جو ہے مائنورٹیز کے نام پہ آتا ہے اور سب سے کم کام پاکستان میں مائنورٹیز کے اوپر کیا جاتا ہے. کانسٹیٹیوشن میں فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ مائنورٹیز جو ہیں ان کی پروٹیکشن جو ہے وہ ریاست اور جو ہماری سوسائٹی ہے اس کی ذمہ داری ہے. پروٹیکشن سے مراد جان و مال ہے، اس کے ساتھ ان کی جو گروتھ ہے وہ بھی ریاست اور معاشرے پہ اس کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے. تو یہ ہمارا آئینی، قانونی، اخلاقی، معاشرتی، سماجی اور انتظامی فرض ہے کہ پاکستان میں جو بسنے والی مائنورٹیز ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جائے. جہاں ان کے فلاح و بہبود کی بات کی جاتی ہے تو اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ان کی پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہے، پولیٹیکل رائٹس ہیں. کسی بھی سوسائٹی میں جب ہم رائٹس کی بات کرتے ہیں، جن میں سماجی رائٹس ہیں، سوشل رائٹس ہیں، کلچرل رائٹس ہیں، اکنامک رائٹس ہیں، یہ جتنے بھی رائٹس ہیں ان کی بنیاد جو ہے وہ پولیٹیکل رائٹس میں، کیونکہ پولیٹیکل رائٹس جو ہے وہ امپاورمنٹ کا سب سے اچھا ٹول ہے. اگر آپ نے کسی بھی معاشرے میں کسی بھی کمیونٹی کی امپاورمنٹ دیکھنی ہو تو آپ کو یہ جانچنا ہوگا کہ پولیٹیکل رائٹس اس کمیونٹی کے پاس کون سے ہیں. جب ہم مائنورٹیز کی پاکستان میں بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دوں کہ پنجاب میں جو سب سے بڑی مائنورٹی ہے وہ کرسچن ہے اور جو سندھ میں سب سے بڑی مائنورٹی ہے وہ ہماری ہندو کمیونٹی ہے. تو پولیٹیکل رائٹس کی ہم بات کرتے ہیں. پاکستان کے آئین کے مطابق ریزرو سیٹس میں ان کو کوٹا دیا گیا ہے. اب یہ جو کوٹا ہے جس کے اوپر ہماری ان سے بات ہوئی ہے کئی دفعہ، جو ہمارے بھائی ہیں مائنورٹیز کے، یہ نومینیشن ہے. اب یہ سویٹ ول ہے پولیٹیکل پارٹیز کی کہ وہ پک اینڈ چوز کریں گے اپنے جس مرضی بندے کو اٹھا کے وہ ایم پی اے بنا لیں، بڑے آسان لفظوں میں، یا ایم این اے بنا لیں. اب ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جو ان کے ایم پی اے یا ایم این اے منتخب ہو، کوٹا بالکل ہونا چاہیے، لیکن کوٹے کو نومینیشن کی بجائے، سلیکشن کی بجائے جو ہے وہ ایک کمپیٹ کروایا جائے، وہاں پہ مقابلہ ہو. کہ مثلا اگر ایک این اے کی سیٹ ہے تو اس پہ مختلف مائنورٹیز کے لوگ کنٹیسٹ کریں، یا مائنورٹیز کو اندر بھی کوٹا دیا جا سکتا ہے، کیونکہ پاکستان میں کرسچنس بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، پارسی بھی ہیں اور دوسری کمیونٹیز بھی ہیں. تو ان کی جو ریپریزنٹیشن ہے وہ کمپیٹیٹیو اور بذریعہ ووٹ ہونی چاہیے، سلیکشن نہیں ہونی چاہیے یا نومینیشن پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے نہیں ہونی چاہیے. یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ جو جمہوریت کا بنیادی پرنسپل وہ ریپریزنٹیشن ہے، اور ریپریزنٹیشن اس وقت تک انشور نہیں کی جا سکتی جب عوام لوگ اپنے نمائندے منتخب نہ کریں. اگر ہم اس بات کو آگے لے کے جائیں تو اس میں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان میں ابھی تک بھی پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ مائنورٹیز سے جتنے بھی وہ ٹیلنٹڈ لوگ ہوں ان کو براہ راست الیکشن کے ٹکٹس نہیں دیتی. ابھی بھی اگر آپ پنجاب میں دیکھ لیں تو پنجاب میں ہارڈلی کسی پولیٹیکل پارٹی نے مائنورٹی سے کینڈیڈیٹ لیا ہے. ہاں سندھ میں، کیونکہ تھرپارکر ڈویژن میں، سندھ میں اچھی خاصی ہندو کمیونٹی ہے، تھرپارکر ڈویژن میں کچھ جگہوں پہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز نے جو مائنورٹیز ہیں، ہندو مائنورٹیز، ان میں سے لوگوں کو براہ راست سیٹ پہ بھی ٹکٹ دیا ہے. اس چیز کو انکریج کرنا چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کو کہ وہ براہ راست بھی جو مائنورٹیز کے ورکرز ہیں، اچھے پولیٹیکل ورکرز ہیں، جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، اچھے لیجسلیٹرز بن سکتے ہیں، ان کو ٹکٹس دیں. اور جو پاکستانی الیکٹوریٹ ہے ان کو بھی جو بائسز ہیں اس پہ نہیں جانا چاہیے، بلکہ کوالٹی آف کینڈیڈیٹ کو دیکھنا چاہیے اور کوالٹی آف مینیفیسٹو کو دیکھنا چاہیے اور کوالٹی آف پولیٹیکل پارٹی کو دیکھنا چاہیے اور اس پہ ووٹ دینا چاہیے. اب
جو ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں، پاکستان میں کیونکہ حلقہ جاتی سیاست ہے اور حلقہ جاتی سیاست میں حلقے کے اندر ہی پالیٹکس کی جاتی ہے، تو پاکستان کی بہت ساری کانسٹیٹوئنسیز ایسی ہیں جس میں جو مائنورٹی ووٹس ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہیں۔ آپ لاہور میں دیکھ لیں، فیصل آباد میں دیکھ لیں، فیصل آباد کے کچھ گاؤں دیکھ لیں، آپ سرگودا شہر میں دیکھ لیں، آپ اس طرح دوسرے شہروں میں دیکھ لیں، مائنورٹی ووٹس بہت امپورٹنٹ ہیں اور وہ ڈسائسو ہو سکتے ہیں پہلے نمبر پہ آنے والے امیدوار اور دوسرے نمبر پہ آنے والے امیدوار کے درمیان۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ پولیٹیکلی امپاور کیا جائے۔ اگر پاکستان میں مائنورٹیز کو پولیٹیکلی امپاور کیا جائے گا تو اس سے وہ ایڈمنسٹریٹیولی بھی امپاور ہوں گے، سوشلی بھی ہوں گے، کلچرلی بھی ہوں گے، ہر لحاظ سے ان کی امپاورمنٹ ہوگی۔ تو آخر میں یہی ہے کہ پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کے انتخابات میں جو ہماری مائنورٹیز ہیں ان کا کردار بڑھانے کی ضرورت ہے، اور یہ کردار بڑھانے میں سب سے اہم کردار پولیٹیکل پارٹیز کا ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ کانسٹیٹیوشنلی بھی جو ان کی ریپریزنٹیشن ہے، ان کی جو ساخت ہے، اس کو کمپیٹیٹیو بنانے کی ضرورت ہے، ریپریزنٹیٹیو بنانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے نمائندے منتخب کر سکیں۔ اب یہ بہت مشکل ہے کہ کسی بھی کمیونٹی کا نمائندہ وہ منتخب نہیں کرتے، کوئی دوسرا ان کے اوپر آ کے امپوز کر جاتا ہے، اور پھر وہ ظاہر جو آدمی امپوز ہوتا ہے وہ مائنورٹیز کے رائٹس پہ کام نہیں کرتا۔ وہ جو پولیٹیکل پارٹی ان کے ساتھ جنہوں نے اس کو سلیکٹ کیا ہوتا ہے، نامینیٹ کیا ہوتا ہے، اس کی افیلیشن ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہاں، کیونکہ اب ایک جوائنٹ الیکٹوریٹ ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جوائنٹ الیکٹوریٹ میں جو ووٹس ہیں مائنورٹیز کے وہ سرٹن کینڈیڈیٹس کو پڑ جائیں، کیونکہ مائنورٹیز نے جوائنٹ الیکٹوریٹ میں اپنے ووٹس بھی ڈالنے ہیں، تو یہ بھی ضروری ہے کہ ایک جوائنٹ الیکٹوریٹ میں بھی ان کی جوائنٹ الیکٹوریٹ کی طرح ریپریزنٹیشن ہو۔ وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ اگر وہ براہ راست الیکشن لڑیں۔ مائنورٹیز، آخر میں مائنورٹیز ہمارا حصہ ہے، ہمارے بھائی ہیں، ان کی سماجی، سیاسی اور کلچرل جو انٹیگریشن ہے وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ پاکستانی سوسائٹی کو پلورلسٹک سوسائٹی بننے کی ضرورت ہے اور اس میں پولیٹیکل امپاورمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میں نے ہیومن رائٹس کے اوپر اور مائنورٹی رائٹس کے اوپر بھی ریسرچز کی ہیں جو کہ ریپبلک پالیسی کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں۔ ہماری ریسرچز جو ہیں ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو ہمارے مسائل ہیں ان کو نہ صرف اجاگر کیا جائے، ان کے کمپیریٹیو انالیسس کیا جائے، بلکہ ریکمنڈیشن اور سجیسچنز بھی دی جائیں تاکہ شارٹ ٹرم سجیسچنز، مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم سجیسچنز دی جائیں تاکہ چیزیں بہتری کی طرف چلی جائیں۔ ایک ہیلدی سوسائٹی، ایک پلورلسٹک سوسائٹی، ایک فنکشنل سوسائٹی ہے، اس کے اوپر ہی ریاستی اداروں کی، آرگنائزیشنز کی اچھی بنیاد قائم کی جا سکتی ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ پاکستان کے گورننس کے ایشوز، سوشو کلچرل ایشوز کے اوپر ڈبیٹ کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔